میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کو اب ایک پلیٹ فارم پہ قومی یکجہتی کے نام سے ہونے والی اس کانفرنس میں، اس جلسے میں ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دیتے اس کلمے کی بنیاد پر۔ اس منتر میں، اس قرآن کی آیت میں یہی کہا گیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آؤ ایک ایسے کلمے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آپ بھی اس کلمے کو پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی کلمے کو پڑھتے ہیں، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، آپ کو تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے لینگویج کے اعتبار سے، آپ یہ کلمہ اس لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ نے یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ عربی زبان کا ہے اور یہ مسلمان کا کلمہ ہے۔ آپ کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے، حالانکہ کلمہ ایک ہی ہے۔ اب اس میں نفرتیں پیدا کیسے کی جاتی ہیں؟ یہ مسلمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لینگویج سے اعتراض، بھاشا سے اعتراض ہے تو مجھے آپ بتائیے۔ ہم نے تو یقین کر لیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کلمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب آپ کو لا الہ الا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، عربی کی وجہ سے آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ اپنا کلمہ بتائیے کیا ہے؟ تو عیسائی جواب دیتا ہے، ہم یہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو کیا پڑھو گے؟ کچھ تو ہوگا۔ جواب ملتا ہے، ہاں ہے۔ کیا ہے؟ There is no God, but God is only one۔ میں نے کہا یہ بھی تو وہی ہوا، لا الہ الا اللہ۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیے اسلام کیسے جوڑتا ہے یکجہتی کی طرف۔ There is no God، کیا مطلب ہوا؟ کوئی خدا نہیں ہے، بٹ ہاں ہے ایک، God is only one، صرف ایک ہے، اللہ۔ وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بات ہو گئی۔ There is no God، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی اللہ نہیں، بٹ God is only one، صرف ایک ہے، جو ہے وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ترجمہ ہوا اس کو عربی میں کہو تو کیسے کہو گے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ایک ہے، کون؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں۔ بھاشا کے اعتبار سے آپ کیوں جلن رکھ رہے ہیں ہم سے؟ کیوں کہتے ہو کہ گھر واپسی کرو؟ ارے آپ تو ویسے ہی ہمارے گھر کے ہیں۔ چلو ہندو بھائیوں آپ بتاؤ، عیسائیوں نے تو بتا دیا اپنا کلمہ There is no God، آپ بتاؤ لا الہ الا اللہ سے انرجی ہے، دشمنی ہے، عربی میں ہے، آپ بتاؤ کیا منتر ہے آپ کا؟ کہتے ہیں برہم سوتر پڑھنا پڑے گا۔ چلو مجھے بتا دو برہم سوتر کیا ہے؟ جواب ملتا ہے برہم سوتر یہ ہے، ایکم برہما دتیے ناستے نناستے کنچن۔ میننگ کیا ہے؟ اس برہانڈ کا بنانے والا، رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، دتیے ناستے دوسرا نہیں ہے، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ کہاں ہم لوگ الگ ہیں؟ دوسرا جز بدلتا رہا، جو نبی آتا گیا اس نبی کے لحاظ سے دوسرا جز بدلتا گیا۔ کبھی نوح رسول اللہ ہو گیا، کبھی موسیٰ رسول اللہ ہو گیا، کبھی عیسیٰ رسول اللہ ہو گیا، اور جب محمد رسول اللہ آئے تو پھر وہ محمد رسول اللہ ہو گیا، لیکن مول منتر میں کبھی چینجنگ نہیں ہوئی۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور اسی لیے دیکھ لیجئے توحید میں، ایشور واد میں کوئی فرق نہیں آیا۔
اور بگاڑ پیدا ہوئے تو سب جگہ ہوئے۔ اگر ہندو بھائی ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں کے پاس جانے لگے تو مسلمان بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے استھانوں پر جانے لگے، عیسائی بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سی جگہوں پر جانے لگے۔ بگاڑ اگر پیدا ہوا تو ہر جگہ ہوا، اور جب جب بگاڑ پیدا ہوا تب تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایک نبی، ایک رسول بھیجا۔ کرشن جی بھی اسی بات کو کہتے تھے، شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے 4 کے اندر، یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارت، جب جب دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا دھرم بڑھے گا، اور لوگ دھرم کا وناش کریں گے، دھرم کا ناش کریں گے، دھرم کی اصلی شکل بگاڑیں گے۔ اس یگ میں اوتار جنم لے گا، اوتار آئے گا، اللہ کسی کو اوتار بنا کر بھیجے گا۔ بلکہ سنسکرت کے جملے تو یہ ہے، یوگے یوگے، اس یگ کے اندر میں خود اوتار گرہن کروں گا۔ ایکیشورواد توحید کا جہاں تک سوال ہے وہ اس طریقے سے ویدوں کے اندر موجود ہے۔ اہم سوریہ استی، اہم چندر استی، اہم برہما استی، ترتیب بدل گئی۔ اہم برہما استی، اہم سوریہ استی، اہم چندر استی، میں ہی برہما ہوں، اس دنیا کا بنانے والا میں ہی ہوں۔ اہم سوریہ استی، میں ہی اس دنیا سورج ہوں۔ اہم چندر استی، میں ہی چندر ہوں، چندرما ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اس دنیا کا بنانے والا بھی میں ہوں، چاند اور سورج کو بھی میں نے بنایا، سورج نکالنے والا بھی میں ہوں، یعنی دن لانے والا بھی میں ہوں، اور چندرما کو نکالنے والا بھی میں ہوں، یعنی رات لانے والا بھی میں ہوں۔ یہی چیز تو قرآن کے اندر کہی گئی ہے۔ توحید کا جہاں تک سوال ہے تو ویدوں میں اسپشٹ ہے توحید۔ یچتیو یو پممہ نستسما دیوشوری رشا، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں دیوی دیوتا کچھ بھی دے سکے، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، میرے بندو میرے علاوہ کسی کے پاس مت جاؤ، ان سے کچھ نہ مانگو، نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کلیئر کر دیا گیا۔ اب ہم سے بتائیے کون سے گھر میں واپسی کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ تھی توحید۔ اب آئیے دوسرے رخ کی طرف۔ جس طریقے سے کلمہ ایک ہے سب کا، اور اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو سب کو کہا گیا آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، توحید سب کی ایک ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی پیغمبر، وہ بھی سب کے۔ ہم آپ کو محمد کی طرف بلائیں تو آپ ہمارا انکار کر سکتے ہیں، ہٹ جرجیس وقت تو محمد کو مانتا ہے اس لیے تو محمد کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو اس لیے الرجی ہے کیونکہ میں بلا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کی اپنی دھارمک پستکیں، آپ کی اپنی دھارمک کتابیں جب آپ کو آخری نبی کے بارے میں بتائیں تو کم سے کم اپنے کتابوں کی تو بات مان لیجئے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں، ان تمام نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی ضرور کی تھی۔ اللہ نے جس نبی کو دنیا میں بھیجا اس سے ایک عہد لے لیا، ایک قرار لے لیا، تم جا رہے ہو، اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟
اور پھر سب کو بتا دیا کہ تمہیں آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا ہوگی. جتنے بھی نبی آئے, اللہ دیکھو کیا اقرار لے رہا ہے, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں بھیجا, سارے نبیوں سے ایک اقرار لیا, ایک عہد لیا, ایک وعدہ لیا. اے نبیو, اے رسولو, اے پیغمبرو, ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں, کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں, ہم تمہیں ایک روشنی دے کر دنیا میں بھیج رہے ہیں. لیکن ایک بات سنو, اے آدم, اے نوح, اے یحییٰ, اے زکریا, اے ابراہیم, اے اسماعیل, اے اسحاق, اے یعقوب, اے یوسف, اے شعیب, اے الیاس, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے نبیو, پیغمبرو, تم جا تو رہے ہو. ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم. اگر تمہارے درمیان آخری نبی آ جائیں, تمہارے پاس وہ رسول آ جائے, مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آخری نبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں اور وہ تصدیق کریں اس بات کی جو تمہارے پاس ہے, یعنی تمہاری کتاب کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ آسمانی کتاب ہے, تو تم کیا کرو گے, تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ سارے نبی خاموش. اللہ اگر ہماری زندگی میں محمد آ جائیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, تو بتا. تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اے نبیو, اے رسولو, تم اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا. اے پیغمبرو, تم اس رسول کے اوپر ایمان لے آنا. اے نبیو, اے رسولو, تم اس نبی کی تصدیق کرنا, اس نبی پر ایمان لے آنا. یعنی موسیٰ کو, عیسیٰ کو, ابراہیم کو, زکریا, یا سب کو اللہ نے کہا اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہیں بھی محمد پر ایمان لانا پڑے گا. اور صرف ایمان نہیں لانا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, وہ نبی جو کام, جو مشن, جو دعوت لے کر جائے گا, اس نبی کے مشن میں, اس نبی کے دعوت میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہوگی. یہ وعدہ لینے کے بعد اللہ نے فرمایا, اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, کیا تم اقرار کر رہے ہو کہ ایسا کرو گے؟ کیا تم مان رہے ہو ایسا کرو گے؟ مجھ سے وعدہ کر رہے ہو؟ قالوا اقررنا, سارے نبیوں نے کہا اللہ ہمیں اقرار ہے, ہاں ہمیں سویکار ہے, اگر ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اللہ نے کہا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, گواہ رہو, میں بھی گواہ ہوں. قیامت کے دن تم جھٹلا نہیں سکتے, تم نے جو گواہی دی ہے اس گواہی پر گواہ رہنا. تم گواہی بھولو گے, ہم تمہیں یاد دلائیں گے, ہم بھی گواہ ہیں. سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لے لیا. تو سارے نبیوں کی دھارمک گرنتھوں میں آج بھی نبی اکرم کا نام ہے. میں ایک بار گیا جینیوں کے ہاں, ایک سر دھرم سمیلن تھا جینیوں کا, جینی لوگوں نے کرایا. تو جینیوں کے جب سر دھرم سمیلن میں گیا تو اس میں کیا تھا, ہر مسلک, ہر مذہب کے 2 آدمی بلائے گئے تھے, 2 یہودی, 2 عیسائی, 2 ہندو, 2 سکھ, 2 مسلمان, ہر دھرم کے 2 آدمیوں کو بلایا گیا. تو ٹائم تھا 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک پروگرام تھا. تو میں نے سوچا کہ 1 بجے سے 4 بجے تک پروگرام ہے, میرے پاس بھی دعوت آئی ہے. مسلمانوں میں 2 لوگوں کو لیا گیا تھا, اس میں ایک ہم بھی تھے. تو میں نے کہا 1 بجے فوراً سب سے پہلے پہنچنے سے کیا فائدہ, پتہ نہیں ہم کو ٹائم کب دیں گے. میں 1:45 پہ پہنچا, پروگرام شروع ہو چکا تھا, 4 بجے تک چلنا تھا. فوراً جب لوگوں نے دور سے دیکھا, جینی لوگوں نے, کہ جرجی صاحب آ رہے ہیں, تو فوراً آگے بڑھ گئے, ریسیو کر کے لائے اور اسٹیج پہ بٹھا دیا. جب اسٹیج پہ بیٹھ گئے تو ہم کو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کا ٹائم ہے
3:30 बजे। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा ठीक है चलिए, मैंने बहुत जल्दी आ गए, चलिए दूसरों को भी सुने। तो मैंने देखा कि पूछा जैनियों से, जो वहाँ के वॉलंटियर थे, मैंने कहा आपके सबसे बड़े वाले पंडित जी, जैनियों की जो सबसे बड़े पंडित हैं, हमने कहा वो कब आएंगे? कहा उनका टाइम तो 4 बजे है, तो इसलिए अभी आराम कर रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। हमने कहा इसका मतलब यहाँ तो नहीं है ना अभी? का नहीं है, उनसे पहले आपका टाइम है और आपके बाद उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि हम प्रोग्राम करा रहे हैं तो हमारा विद्वान, हमारा पंडित सबसे बाद में बोले। हमने ठीक है देखा, उस 2 सवा 2 बजे के टाइम पर सबसे बड़े वाले उनके पंडित जी चले आ रहे हैं जैनियों के। तो सब लोग जितने जैनी थे एकदम उनकी तरफ दौड़ पड़े और स्टेज पर 5 मिनट के लिए जो बोल रहा था उसकी स्पीच बंद हो गई, को लाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन, अच्छा ये स्टेज से दिख रहा हूँ। अब बेचारे चले आ रहे हैं, तो एक बार नज़र उड़ती तो फिर नीचे चली जाती, फिर उड़ रही है। वो नंगे थे बेचारे, वो गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। हमने ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल नंगा आ रहा है यार, कुछ भी नहीं पहने, हाथ में एक झाड़ू थी छोटी सी, कुचिया बोलते हैं क्या। अब एक बार देखूं तो नज़र नीचे कर ले, तोबा भाई। अब साला दिल नहीं मान रहा अंदर से कि ये लोग करते क्या, देखे तो जब फिर उठ रही नज़र। उनके पीछे औरतें चली आ रही हैं। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन वहाँ ज़ोर से कुछ कह नहीं सकते थे, बुलाया उन्होंने ही था। अब वो चले आए, मैंने कहा ठीक दो, ये उसको ला के सीधे स्टेज पर मेरे ही बगल में बिठा दिया। और मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या हो गया। और जैसे ही उसको मेरे बगल में बिठाया तो मीडिया वाले एकदम फोटो ले। मैंने कहा यार इसके साथ कहीं पेपर में मेरा फोटो ना छप जाए कल सुबह। तो नंगा मैं पानी के बहाने उठ गया। मैंने कहा ए वॉलंटियर जरा पानी, ऐसे कह के उठा। पानी पीना नहीं था मुझे, लेकिन उसके पास से भागना था। वो मैं उठा पानी, लोग कहते कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ हूँ, पानी ऐसे वाला। उसने इतनी छोटी सी बोतल दे दी, हमने ले ली और वहीं बैठ गया। अरे आइए, मैंने कहा नहीं ठीक है हम बैठे हैं, नंबर तो मेरा 3:30 पे, यहाँ बैठे ठीक है। अब उसके पीछे पीछे लड़कियाँ बैठ गईं और पंडित जी बेचारे आए, उनने झाड़ू लगाई, कुछ वो होती है ना, वो इतना बड़ा उनके हाथ में झाड़ू सी होती, ऐसे साफ़ किया, फिर बैठ गए। हमने एक जैनी से पूछा ये जो स्टेज तो पहले ही से साफ़ सुथरा था, झाड़ते क्यों हैं उसको, उस पर क्यों बैठ गए झाड़ के? बोला नहीं, कोई चींटी हो, कोई मच्छर हो, वो ना मर जाए। अहिंसा परमो धर्म। हमने क्या मतलब, हम लोग अहिंसा नहीं फैलाते हैं। एक छोटी सी चींटी भी ये बैठे तो दब के मर न जाए। तो हमने कहा वहाँ से यहाँ तक जो चले आ रहे हैं पैदल, तो ज़मीन पर चींटियाँ नहीं मरी होंगी, चले आ रहे हैं। आप लोगों को झाड़ू लगाते हुए आना चाहिए था ना। चुप पागल कहीं का, उनसे पूछ पंडित जी से। मैंने कहा मैं तो पूछ लूँ, लेकिन आप लोग पूछने नहीं दोगे। कहता चुप रहो, तुम्हें टाइम मिला तब बोलना। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने यही कहा, तकरीर के अंदर अपनी आधे घंटे का 15 मिनट का टाइम मिला, लेकिन मैं 20 मिनट 25 मिनट बोल गया। और वही तकरीर मैंने कहा कि सबका कलमा एक, सबका नबी एक, और इशारा भी कर दिया। और उसके बाद उसको भी बैठ के हमने सुना। कमीना पूरी तकरीर मेरे खिलाफ करता, और इतने बोलने वाले थे उनके ऊपर नहीं। अब वो जानता था कि ये तो बोल ही चुका है, अब तो इसको जवाब देगा नहीं। तो अब वो बोलता है, कहता कि मौलाना जर्जीस की सारी बातें बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही है, जो मंत्र पढ़े वो सब मेरी किताब में मौजूद है। लेकिन ये कहना कि मोहम्मद साहब का नाम, आखिरी नबी का नाम जैनियों की किताब में आया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोहम्मद साहब का नाम हमारे धर्म में, जैन शास्त्र में नहीं आया है। हमारे धर्म में सिर्फ महावीर जी का नाम है और किसी का नाम नहीं। मुझे लग गई ये बात। मैंने कहा चलो हो सकता है ना आया हो, जैनी
ایک دھرم ہے, نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں. لیکن اسی دن سے میں نے جینیوں کی کتاب پڑھنا شروع کر دی. 1 سال تک میں نے اس کا مطالعہ کرا پورا, اور ہم محمد کا نام ڈھونڈ رہے ہیں کہ مل جائے مل جائے مل جائے, لیکن ایک شبد ملا. لیکن سوال یہ کہ اس شبد کو بھی ہم کیسے ثابت کریں اس پنڈت کے سامنے کہ اس کا مطلب محمد ہے. کوئی ضروری تھوڑی کہ وہ مان ہی لے. یہ بڑا ہمارے لیے دقت کی بات تھی. اگلی سال پھر ان کا جلسہ ہوا, کانفرنس ہوئی, پھر انہوں نے دعوت دی. مسلمان 2 مولانا تھے, ان میں ایک ہمیں بھی شامل کیا. پھر بیٹھے, پھر گئے, پھر ننگی مشینوں کا دیدار کرنا پڑا. لیکن جاتے ہم اس لیے تھے کہ وہاں اسلام کی کچھ بات پہنچا دیں. اس مرتبہ تو دوسرا ہنگامہ تھا, وہ دودھ ڈالا جا رہا تھا اس کے اوپر, اس جینی کے اوپر بابا پہ دودھ, اور وہ دودھ بہتا ہوا جب نیچے آتا تھا, نیچے مطلب ارے وہ اوزار جو ہوتا ہتھیار, وہ اس کے پاس جو آتا تھا اس کو آپ کیا بولیں گے, شرمگاہ, گپتانگ. جیسی وہ پیشاب کی جگہ پہ آتا تھا بہتا ہوا, تو وہیں پر عورتیں کٹورا پیالہ لگا لیتی تھیں ایسے. ایک تو یہ ہوتا ہے لڑکیوں میں شرم ہونی چاہیے, کم سے کم آنکھ میچ کے لگا لیں, لیکن وہ ایسے دیکھ کے اوپر سے وہ دودھ ڈال رہی اور نیچے سے. پھر دوسرے سال ہم نے پوچھا جینی سے, والنٹیئر سے, اس دودھ کا کیا ہوتا ہے, پیتی ہے اور کیا ہوتا ہے, پھینکیں گی کیا؟ ہم نے کہا یہ دودھ پیتی ہیں. کہا نہیں, یہ لڑکیاں نہیں پیتی ہیں. جو عورتیں گربھوتی ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کو پلایا جاتا ہے یہ دودھ. ہم نے کہا اس کا فائدہ, کہا اس کا فائدہ نہیں جانے. جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی بالکل شریف اور نیک, بالکل مہاویر جی کی طرح ہوگا. نیک بچہ, شرمگاہ کے پاس بہتا ہوا دودھ کو پیالے میں بھر کر پلایا جائے تو بچہ شریف پیدا ہوگا. میں نے منہ پہ اس کے کہا بچہ کیسا پیدا ہوگا, پھر ہم سمجھ گئے. کیا سمجھا؟ وہ میں سمجھ گیا کتنا شریف ہوگا. جب میرا نمبر آیا تقریر کا تو پھر میں نے کہا کہ ہمارے پنڈت جی نے پچھلی سال کہا تھا کہ ہمارے دھرم کی کتاب میں, جین شاستر میں کہیں پر بھی محمد کا نام نہیں آیا ہے. یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, لیکن آج میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جین شاستر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا نام آیا ہے, اور وہ میں کتاب لے کے آیا ہوں. پھر میں نے وہ منتر پڑھا, یہ لکھا ہوا ہے اگر تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر, اگر تو کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو مت کر, اگر تو کسی استری کی سہایتا نہیں بن سکتا ہے تو مت بن. تجھے چنتا کس چیز کی ہے, تیرے لیے ارہن کافی ہے. ارہن, میں نے کہا پنڈت جی یہ ارہن جو آیا ہے یہ کیا ہے؟ پنڈت جی کے منہ سے ایک دم نکلا, ارے ارہن تیرے لیے ارہن کافی ہے, اس کا مطلب ارہن نام ہے. ہم نے کہا پچھلی سال تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مہاویر جی کے علاوہ ہمارے دھرم کی کتاب میں کسی کا نام نہیں آیا, آج آپ کہہ رہے ہیں ارہن نام ہے کسی کا. ارے اس کی میننگ ہے, اس کا مطلب ہے. ہم نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے لیے ارہن کافی, پوجا نہیں کر سکتا تو مت کر, کسی کی سہایتا نہیں کر سکتا تو مت کر, کسی عورت کا سہارا نہیں بن سکتا ہے تو مت بن, تیرے لیے ارہن کافی ہے. یہ ارہن کوئی شبد ہے جو بہت مہتوپورن ہے. کوئی پوجا نہیں کر رہا پھر بھی ارہن اس کے لیے کافی ہے. کسی غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا پھر بھی ارہن اس کے لیے کافی ہے. تو یہ ارہن کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ارہن ہے کوئی, میں
تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا، دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں گے، میں دیکھ کر آیا ہوں، 1 سال تک میں نے اسی ارہن پر محنت کی ہے۔ یہ آپ کے پنڈت نے ترجمہ کیا ہے، یہ نالند وشال شبد ساگر ڈکشنری ہے، میں آج سب لے کے آیا ہوں۔ دیکھیے ارہن کا میننگ لکھی ہے نالند وشال شبد ساگر، آپ ڈکشنری میں جائیں گے، آپ فہرست میں جائیں گے تو ارہن، یہ آگے جو ارہن، اس میں آگے اس کی میننگ لکھی ہوئی ہے پکش داتا، سفارش کرنے والا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوا پنڈت جی، تو پوجا نہیں کر سکتا تو مت کر، تو کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا تو مت کر، تو کسی عورت کا سہارا نہیں بن سکتا ہے تو مت بن، تیرے لیے پکش داتا کافی ہے۔ تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے سفارش کرنے والا کافی ہے۔ یعنی پوجا نہ کرنا گناہ ہے، غریب کی سیوا نہ کرنا گناہ ہے، کسی مجبور بے عورت کا سہارا نہ بننا گناہ ہے، لیکن اتنے گناہ کے باوجود کہا جا رہا تیرے لیے ارہن، یعنی ان گناہ گاروں کی سفارش کرنے والا تیرے لیے کافی ہے۔ ہم نے کہا جانتے ہو سفارش کرنے والے کو، شفاعت کرنے والے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والا، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا۔ گناہ گار جب قیامت کے دن گناہ گار جہنم کے دروازے پہ ہوں گے تو اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اوپر سے آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا، جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفع تشفع، اللہ سے سفارش کرو، اللہ تمہاری سفارش کو قبول فرمائے گا۔ گناہ گاروں کو سفارش کر کے ان کو جنت لے جانے والے، یہ ہے ارہن شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے مانا تو نہیں، ایکسپٹ کر لیا تو پھر بات ہی کیا رہ گئی؟ تو اس نے مانا نہیں، لیکن یہ تو سچ ہے کہ مانا نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے انکار بھی نہیں کیا۔ اس پنڈت نے کھڑے ہو کے پھر بولا کہ مولانا جرجیت صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کو تسلیم تو نہیں کر رہا ہوں، ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ہم ریسرچ کریں گے، ہم دیکھیں گے، اپنے سے بڑے پنڈتوں سے پوچھیں گے اور اپنی دھرم کی اور کتابیں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ تھوڑی کہا جائے گا اس سے اے مان 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 ہار گیا، یہ تو نہیں کہا جائے گا نا وہ اسٹیج پر۔ تو اس نے اتنی بات کہہ دی تو اتنی بڑی بات کہہ دینا کافی تھا ہمارے لیے۔ ہم نے سوچا اگلے سال کچھ بولے گا، لیکن اس کے بعد پھر جلسے ہونا ہی بند ہو گئے۔ ہر سال ہوتا تھا لیکن اس کے بعد پھر ہونا ہی بند ہو گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا نام بھی ہم جن کتابوں میں سمجھتے تھے کہ نہیں ہے ان میں بھی ہے، ارہن ہے لیکن ہے۔ سکھوں کی کتاب میں تو آج یہ سکھ لوگ ہمارے بیچارے جو سب سے زیادہ شاہین باغ میں CAA کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والی شانتی پوروک طریقے سے بیٹھی ہوئی عورتوں پر کے لیے لنگر چلا رہے ہیں، ان کی حمایت میں آئے ہیں سکھ کمیونٹی۔ یہ سکھ ہے، سکھوں کی کتاب میں محمد رسول اللہ کا نام بہت اسپشٹ آیا ہے۔ وہٹا نور محمدی وہٹا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، وہٹا نور محمدی وہٹا نبی رسول۔ نبی رسول جب سے نور محمد لے کر آئے، محمد کا نور یعنی قرآن، جب سے قرآن کی روشنی لے کر آئے، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، نانک کے پاس جو شکشا تھی وہ سب بھول گئے، یعنی قرآن کی روشنی کے ہوتے ہوئے، قرآن کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب گرو نانک کی شکشا کی ضرورت نہیں ہے، گرو نانک کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، نور محمدی قرآن کی شکشا کو دیکھ کر نانک نے اپنی باتیں واپس لے لی۔ اب نیم اور قانون چلے گا تو نور محمد کا چلے گا، قرآن کا چلے گا۔ یہ بات گرو گرنتھ میں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔
जैनियों की किताब में नाम बता दिया, सिखों की किताब में नाम बता दिया। नेपाल जाइए लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। बहुत से बुद्धिस्ट लोग वहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जैसे हम लोग हज के लिए मक्का जाते हैं, ऐसे ही दुनिया के कोने कोने से लोग नेपाल में लुम्बिनी में आके गुरु नानक गौतम बुद्ध को की तीर्थ यात्रा करते हैं, उनकी मंदिर को देखने आते हैं। वहाँ एक किताब आपको मिलेगी, बहुत सी नुमाइश लगती है, मेला लगता है, एक्सिबिशन, उसमें किताब आपको मिलेगी बुद्धिज्म, बुद्ध शास्त्र। आप इस किताब को खरीद लीजिएगा, लुम्बिनी से मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने शादी की, उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। फिर एक दिन आया कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को ये छोड़कर जंगल में चले गए। बीवी और बच्चे को छोड़ दिया, जंगल में चले गए, और इन्होंने जंगल के अंदर सत्य को तलाश करने की, सच्चाई को ढूंढते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यानी ये दुनिया को जीतना चाहते थे, सच्चाई की तलाश में जंगल में चले गए। हालांकि ये सच्चाई की तलाश नहीं कि अपने बीवी बच्चों को भूखा मरते हुए छोड़ जाओ और खुद जंगलों में पेड़ ही के पत्ते चबाओ या दरख्त की लकड़ियां चबाओ और सच को तलाश करो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच को तलाश करते गए। जब मरने का वक्त इनके करीब आया जंगल में, तो मरने से पहले गौतम बुद्ध ने जो वसीयत की, वो बुद्ध शास्त्र के अंदर यूं लिखी हुई है कि आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मित्र। ये बुद्धिज्म, बुद्ध शास्त्र के अंदर आज भी लिखा हुआ है, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला रसूल नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी बुद्धा भी नहीं हूं, आखिरी एल्ची कासिद भी नहीं हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आएगा एक बुद्धा, एक रसूल मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मित्र, उसका नाम मित्र होगा, कृपालु दयावान, वो पूरे विश्व के लिए कृपालु और दयावान होगा, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? रहमतुल लिल आलमीन। वो पूरे विश्व के लिए कृपालु दयावान, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए, पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये गौतम बुद्ध ने भी कह दिया। ईसाइयों की किताब बाइबल और नंबर 5 में, वो तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, मुझे याद नहीं, शायद पिछली बार भी बताया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद। मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, he shall give the another compounder, कि वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे। I will not talk much with you, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। क्या नाम होगा उसका? अहमद। ये बाइबल में, इंजील में, न्यू टेस्टामेंट की उल नंबर 5 में आज भी लिखा हुआ है, आज भी कि उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बात अपनी कौम से कही थी, कुरान ने भी उसको रिकॉर्ड कर लिया। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, इस्राइल के बेटो, आए बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ।
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی موسیٰ پر تورات میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی پشتی کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، شبہ سماچار سناتا ہوں ایک ایسے رسول کا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب کیا رہ گیا؟ قومی یکجہتی کے اجلاس سے میں سب کو پیغام دیتا ہوں، کلمہ بھی سب کا، محمد رسول اللہ نبی بھی سب کے۔ اب کیا رہ گیا؟ اور رہی ہندو دھرم کی بات، تو ہندو دھرم میں تو بڑے سے بڑا کوئی بھی پنڈت ہو بھارت کا، اس کے ساتھ میں جوا تک کھیلنے کو تیار ہوں، 5 لاکھ 10 لاکھ کی شرط لگانے کو بھی تیار ہوں۔ اب آپ کہو گے مولانا آپ بھی جوا کھیلو گے؟ انسان ہوں، کھیل جاؤں گا۔ اس کو مولانا کی نظر سے مت دیکھنا، جرجیز کی نظر سے دیکھنا۔ ہم مولویت کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی پنڈت ہو لگا لے شرط، تورات و زبور سے زیادہ، جینیوں کی اور بدھسٹوں کی کتابوں سے زیادہ، سکھوں کی کتابوں سے زیادہ، بہت زیادہ، اگر سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ کا نام اگر کسی دھرم میں آیا ہے تو وہ ہندو دھرم ہے۔ ہندو دھرم میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محمد دیکھنا ہو تو محمد بھی ہے، محمد دیکھنا ہو تو محمد بھی ہے، احمد دیکھنا ہو تو احمد بھی ہے، احمد دیکھنا ہو تو احمد بھی ہے، محمد دیکھنا ہو تو یوں اگیان ہیتو کیرت محمداندھکارم ناشم ودھایم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے، اندھیرے کو ختم کر دیں گے۔ انت میں جو رشی آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ محمد آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ یہاں محمد آ گیا۔ محمد ایتسمن ننترے ملیک چاچار سمنویتا محمد اتی خیاتا شششا کا سمنویتا محمد اتی خیاتا محمد اتی خیاتا۔ محمد اس دنیا میں آئیں گے، پورے وشو کے اندر وکھیات، پورے وشو میں ان کی شہرت ہوگی۔ لو یہاں محمد بھی آ گیا، احمد بھی آیا۔ ویدا حامد ویدا حامد پرش مہانیما دتو ورتپس پرستا، احمد نام کا ایک پرش جنم لے گا، مہانیما دتو، وہ بہت بڑا مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورتپس، ایشور کی بہت ہی زیادہ تپسیا کرے گا۔ پرستات، جب وہ آ جائے تو اسی کی کٹیا میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں، اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، اسی کی کٹیا میں داخل ہو جانا، یعنی احمد کے راستے پہ چلنا۔ اور احمد بھی آیا ہے۔ احمد پتوشپری میں دھامرتس جگرپ اہم سور ریواجنی، احمد نے کہا، احمد پتوشپری میں دھامرتس جگرپ، احمد تمام دنیا والوں کے لیے پتا کے سامان ہوں گے۔ احمد پتوشپری، احمد پتا سامان ہوں گے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کرتا رہتا، اپنے بیٹے کی سدھار کے لیے ہر ممکن طریقہ اپناتا ہے، اپنے بیٹے کو چور نہیں بناتا، ڈاکو نہیں بناتا، وہ نہیں چاہتا کہ لٹیرا بنے، وہ چاہتا کہ میرا بیٹا سچے راستے پر، سیدھے راستے پہ چلے، وہ چاہتا کہ میرا بیٹا دیش کی سیوا کرے، پڑھے لکھے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا ہمدرد ہوتا ہے، احمد پتوشپری محمد احمد جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ سب کے لیے پتا جیسے ہوں گے، یعنی پتا کی طرح وہ سب کو سمجھانے والے ہوں گے، غلط راستے سے نجات دیں گے، اور وہ سب سے پہلے قربانی دیں گے۔ احمد پتوشپری میں دھامرتس جگرب، وہ سب سے پہلے اپنے وطن کی، اپنے شہر کی قربانی دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مکے کو چھوڑا تھا اور مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب ستائے گئے تو آپ نے وطن کی قربانی دی، آپ نے رشتہ داروں کی قربانی دی، آپ نے وطن عزیز کی قربانی دی، آپ نے اپنے مادری وطن کی قربانی دی۔ احمد پتوشپری میں دھامرتس جگرب، احمد پتا کی طرح ہوں گے اور سب سے پہلے اپنے وطن کی قربانی دیں گے، اور ایشور سے، اللہ سے یہ کہیں گے، دعا کریں گے، اہم سور ریواجنی، اے ایشور مجھے سورج کی طرح روشن کر دے، مجھے سورج بنا دے، مجھے چمکتا ہوا سورج بنا دے۔ یعنی جیسے سورج ہندو مسلمان سے عیسائی نہیں، سب کے گھر میں اپنی روشنی دیتا ہے، ایسی میں جو تعلیم لے کر، جو شکشا لے کر جا رہا ہوں، وہ سب کے لیے ہو، کسی ایک کے لیے نہ ہو۔ سورج کی طرح مجھے بھی گھر گھر پہنچا دے، یعنی مجھے سارے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، ہدایت کا سر
چشمہ بنا کر بھیج، ہمیں پوری کائنات پوری دنیا کے لیے چمکتا ہوا سورج بنا دے ہماری تعلیم کو۔ دیکھیے احمد بھی آ رہا ہے، احمد بھی آ رہا ہے، محمد بھی آ رہا ہے، محمد بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ 12 بیوی رکھنے والا بھی آ رہا ہے، اونٹ کی سواری کرنے والا بھی آ رہا ہے، جنگ بدر میں جنگ لڑیں گے اس بھی آ رہا ہے، فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے جنگ بدر میں نبی کی مدد کریں گے، بدو باندھوا دیوا سواشینا اترشتھا، آسمان سے فرشتے اس جنگ میں اتریں گے اور اس کی سہایتا کریں گے۔ جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی 12 پتنی ہے بدھو بنتو دیودشا، اس کی 12 پتنیاں ہوں گی، 12 بیویوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جائے گا، سیریا، وہاں ایک انیہ دھرم کا ودوان ایک یہودی اس کو پہچان لے گا، وہ بھی آیا ہے۔ سب ویدوں کے اندر آ رہا ہے، ویدوں کے اندر، یہاں تک کہ آپ کی پریہ سواری کیا ہوگی، اشوما شما روحا دیو دت جگتپتی، وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور آسمان کی یاترا کرے گا، اور وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، یعنی براق پر بیٹھنے کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور پرلے سے پہلے، قیامت سے پہلے اندھک آسر، اندھک کانا آسر، فتنے فساد پھیلانے والا، اس کو ہمارے یہاں کیا کہا گیا، کانا دجال، کانا دجال، اندھک آسر، ایک کانا دجال آئے گا، اور وہ اپنے فریب کانے دجال کا بھی ذکر ویدوں میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں تو جوا تک کھیلنے کو تیار ہوں، کوئی پنڈت جی کھیلنے کے لیے تیار تو ہوں۔ تو یہ رہی۔ اب قومی یکجہتی کے تعلق سے کچھ مزید باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی ہے۔ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بہت ممکن ہے، یہ بات بعید نہیں ہے، ممکن ہے کہ تمہیں ملک کی حکومت دے دی جائے، موجودہ حالات کے تحت بالکل سٹیک، قریب ہے، ان قریب، بہت جلدی، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر تمہیں ملک کا حکمراں بنا دیا جائے، اگر تمہیں بادشاہت دے دی جائے، ان تولیتم، اگر تمہیں حاکم بنا دیا جائے، اگر تمہیں سردار بنا دیا جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین کے اندر تم فساد پھیلا دو گے، زمین کے اندر تم خون خرابہ عام کر دو گے، زمین کے اندر تم فساد برپا کر دو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اس زمین پر رہنے والوں کی رشتہ داریوں کو توڑ کر رکھ دو گے۔ مولانا جرجیس اپنے گھر کے مالک ہے نا، ایک گھر کے مالک، تو ہمارے گھر کی رشتہ داری کیا ہے؟ میری بیوی میرے بچوں کی ماں ہے، میری سالی میرے بچوں کی خالہ ہے، میرا چھوٹا بھائی میرے بچوں کا چچا ہے، میرا بڑا بھائی میرے بچوں کا تایا ہے۔ یہی تو رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ میری بہن میری بیوی کی نند ہے، میری بیوی میری بہن کی بھابھی ہے، یہی تو رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن ملک کی رشتہ داریاں کیا ہیں؟ ملک کی رشتہ داریاں، دیش کی رشتہ داریاں کیا ہیں؟ دیش کی رشتہ داری یہ ہے کہ تمہارا بھی باپ ایک ہے، ہمارا بھی باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اس دیش میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قریب ہے کہ تمہیں ملک کا حکمراں بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد پھیلا دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، پارسی اور عیسائیوں کو لڑا کر، مجوسیوں کو لڑا کر تم دیش کے ماحول کو خراب کر کے رکھ دو گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہو رہی ہو۔ ملک کے ان حالات کے پیش نظر آج ہمارے ملک کو بالکل آپ محسوس کریے، مولوی جرجیس کی مان لو ہے نہیں، 2 بیوی ہوں، سوچنا دعویٰ مت کر دینا کہ 2 ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب ایک مثال ہے، مولانا جرجیس کی 2 بیوی ہیں، دوسری شادی جیسے ابھی نئی کر کے لایا ہوں، تو اب میری پہلی بیوی کیا سوچ رہی ہے؟
اور آ گئی چڑیل ڈائن ناگن. اب اس کی تمنا یہ بڑے خوش نظر آ رہی ہے میرے آدمی کا گھر، ہمارا گھر بگاڑ کے بڑی ناگن ڈائن تیرے منہ میں کیڑے پڑے. اب چلتے چلتے اب وہ مولانا جرجیز کا انتقال ہو گیا. اب میری پہلی بیوی رو نہیں رہی ہے، خوش ہے. اس لیے خوش نہیں ہے کہ میں مر گیا، اس لیے خوش ہے کہ تو اب مرے گی. یعنی وہ خوش نہیں ہے. یہی صورتحال ہے. جرجیز کی بیوی جرجیز کے مرنے پر اس لیے خوش ہے کہ اس کی سوتن خوش نہ رہے. بس مولوی جرجیز مرتا ہے تو مر جائے لیکن سوتن کو خوشی نہ ہونے پائے. یہی صورت ہے. بھارت بھاڑ میں جائے جاتا رہے، دیش لٹتا ہے لٹتا رہے، دیش برباد ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن بھارت کا مسلمان خوش نہ رہے. یہ سوچ ہو چکی ہے آج ہماری، یہ ذہنیتیں ہو چکی ہیں آج ہماری. الیکشن اور چناؤ جب وکاس کے مدوں کو ہٹا کر انڈیا اور پاکستان کے میچ کے نام پر ہونے لگے، ووٹنگ مشین پر اتنی زور سے بٹن دبانا کہ اس کا کرنٹ شاہین باغ میں لگے. تم شاہین باغ کو ووٹوں کے کرنٹ سے تعبیر کر رہے ہو. اور ایک صاحب تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ دلی کے چنے ہوئے اور بہت اچھی پوزیشن سے چنے ہوئے مکھ منتری کو ان کی 2 چھٹاک کے زبان کے ٹکڑے نے آتنکوادی کا شبد بول دیا. ان کی نظر میں جب چیف منسٹر جیسی شخصیت آتنکوادی ہو سکتی ہو تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ وہ چیف منسٹر جو ہنومان چالیسا پڑھتا ہو، وہ چیف منسٹر جو مندر میں پوجا کرنے گیا ہو تو دلی کے پردیش ادھیکش یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہنومان جی کو اشدھ کر دیا. کسی ایک آدمی کی پوجا کرنے سے ہنومان اشدھ ہو رہے ہوں اور اس نام پر ووٹ. بھائی میں نے دلی کے لوگوں کے لیے 200 یونٹ بجلی فری کی ہے، تم کیا کرو گے؟ شاہین باغ. میں لوگوں کو فری پانی دے رہا ہوں، تم کیا کرو گے؟ شاہین باغ. میں نے چاہے کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو، قریب سے قریب اسپتال میں آپ اپنے ایکسیڈنٹ والے مریض کو لے کے جائیے، 1 لاکھ 5 لاکھ 25 لاکھ جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کو دلی کی سرکار اٹھائے گی. ہم نے یہ سہولت دی، تم کیا دو گے؟ انڈیا پاکستان کا میچ. اور اب دیکھ لیجئے مشینیں تک چوری ہو رہی تھی. آج نیوز میں دیکھا مشینیں لے کے جا رہے. یار اتنا شاندار مقابلہ تو ہم نے، مقابلہ کیا تھا؟ ایک طرف سینکڑوں سانسد ہوں، کئی اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہوں، پوری اعلیٰ کمان تمہاری لگی ہوئی ہو، ڈیرا ڈالے ہوئے ہو، اور یو پی کے چیف منسٹر بول رہے ہیں وہاں جا کر کہ کیجریوال بریانی کھلا رہے ہیں. ہم بریانی نہیں کھلاتے. اور بریانی کھانے میں کون پہنچ رہی ہیں؟ وہ دیکھ لو برقع پہن کر ایک لڑکی پہنچی نا، مودی جی کی فالوور، مودی جی کو فالو کرتی تھی، وہ پہنچ گئی. کون پہنچ رہے ہیں؟ پسٹل لے کر جے شری رام، مار دی گولی. یہ بریانی کی کشش کتنی تیز ہے خوشبو کہ نفرت بھی شاہین باغ سے ہے اور کھانے بھی پہنچ رہے ہیں وہیں پر. یہ بریانی کی کشش ہے، کتنی ہوتی سوادشٹ، آدمی دیکھنے کے لیے پہنچا جا رہا ہے. جب ان چیزوں پر ووٹ مانگنے لگے خون خرابہ، اسی کو قرآن نے کہا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي
یہ بعید نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ تمہیں اگر کسی ملک کا حکمراں بنا دیا جائے تو تم زمین کے اوپر فساد پھیلا دو گے، زمین کے اوپر فساد برپا کر دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور زمین میں بھائی چارے کو ختم کر کے رکھ دو گے، رشتہ داریوں کو کاٹ کے رکھ دو گے۔ جو ملک سب کو ساتھ لے کر چلتا تھا، آج وہ نظر ہمارے ملک کو ایسی لگی، یا اللہ اس ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے، یہ بھائی چارہ کہاں چلا جا رہا ہے۔ کل تک ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے جب کسی مسلمان کو درد ہوتا تھا تو ہندو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، جب کسی ہندو کو تکلیف پہنچتی تھی تو مسلمان اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا۔ یہ محبت، یہ بھائی چارہ تھا۔ سن 2002 کے اندر گجرات میں جب دنگا ہوا اور ایک طرفہ ایک سمودائے مسلمانوں کے ساتھ جب ان کی جانیں لی جانے لگی تو کچھ مسلمان جو بھاگ رہے تھے ان کو بچانے والے مسلمان نہیں تھے۔ ہندو بھائیوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول کر ان مسلمانوں کو اپنے گھروں میں چھپایا تھا۔ وہ بھی بھائی چارے کی ایک مثال تھی کہ یہ بیچارے ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں، آج تنگھائیوں نے، آج گنڈوں نے گنڈا گردی کی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان ہندوؤں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے تھے اور ان مسلمان بہنوں کو، ان مسلمان بھائیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ آج بھی میں گجرات میں ان ہندوؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے 50 مسلمانوں کی جان بچائی، اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی۔ وہ اس دور میں بھی بھائی چارہ موجود تھا، لیکن آج وہ بھائی چارہ کہاں جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کیسے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اسی بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے ساتھیوں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ بیت المقدس آزاد ہو گیا، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں نے بلایا، بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں حضرت عمر۔ ایک جاسوس آیا عمر کا، کہنے لگا امیر المومنین یہودیوں کی بستی سے گزر ہوگا، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی آئے گی، اس کے بعد آپ یروشلم پہنچیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس آئے گا۔ لیکن یہودیوں کی پلاننگ بڑی خطرناک ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہودیوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنی لڑکیوں کو برہنہ کر کے، شارٹ کپڑے پہنا کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ان لڑکیوں نے گندے اشعار، عشقیہ اشعار زبان زد کر لیے۔ آپ اور آپ کے ساتھی جب گزریں گے وہ لڑکیاں نیم برہنہ گھروں کی چھتوں سے بلائیں گی، اشعار پڑھیں گی، ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہودیوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان تم سے گناہ کر لے، تمہارے جسم سے کھیل لے، تمہارے ساتھ لپٹ چپٹ جائے تو تم منع مت کرنا۔ اگر ایک عمر کے ساتھی، اسی ایک مسلمان نے بھی اگر تمہارے ساتھ گندا کام کر لیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو وہیں بٹھایا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ سب لوگوں نے کہا راستہ بدل دو، ہم دوسرے راستے سے چلیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، ہمارا مشورہ یہ کہ ہم اسی راستے سے چلیں، یہودیوں کی بستی سے چلیں۔ لڑکیاں اوپر چھتوں پر بیٹھی ہوں گی، ہمیں دیکھ کر کھڑی ہوں گی، ننگے کپڑے ہوں گے، برہنہ ڈریس ہوگی، عریانیت ہوگی، ننگا پن ہوگا، اور سریلی آواز میں ہمیں دعوت دیں گی۔ لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے چلے جانا اور قرآن کی آیت اپنی زبان پہ پڑھتے رہنا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے سب کو رخصت کیا، لیکن کہا اب میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ ابھی تک میں آگے آگے چل رہا تھا، قائد تھا تمہارا، لیکن اب پیچھے پیچھے چلوں گا۔ یہودیوں کی بستی سے گزرنے کے بعد ہم آگے ہو جائیں گے، لیکن ابھی پیچھے پیچھے چلوں گا۔ سنو،
اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اپنی نظر کسی بھی لڑکی کی چھت پر ڈال دی، کسی بھی لڑکی کی طرف اوپر اٹھا کر نظر ڈال دی، دیکھ لیا، کسی کی نظر اٹھے گی تو عمر کی تلوار اس کی گردن پر چلے گی۔ چلو چل دیے۔ جیسے یہودیوں کی بستی کے قریب پہنچے، یہودی لڑکیاں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو گئی، ان کے پیر دکھنے لگے، ان کی رانیں دکھنے لگی، ان کے پیٹ دکھنے لگے، ان کی کمر نظر آنے لگی، ان کے سینوں کے حصے، ان کا نشیب و فراز اتار و چڑھاؤ نظر آنے لگا، ان کی زلفیں بکھری ہوئی نظر آنے لگی۔ صحابہ نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ اب جیسے ان کے گھر کے قریب پہنچے، ان لڑکیوں نے من چلے اشعار پڑھنا شروع کر دیے، خطرناک شاعری۔ آؤ میری باہوں میں آ جاؤ، ہم تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں، آؤ میری بکھری ہوئی زلفوں سے کھیلو، اپنے ہونٹوں کی گرمی مجھے پہنچاؤ۔ وہ اپنے عربی میں اشعار پڑھنے لگی۔ اب ان کے اشعار کی آواز جب ان صحابیوں کے کانوں میں گئی تو انہوں نے نگاہیں نیچی کر کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو انہیں لڑکیوں کو بھی پیغام دے دیا، ہم مرد ہیں، ہم نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، لیکن او میری بہنوں، او میری قوم کی بیٹی ہو، ہم تمہیں بھی مشورہ دیتے ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ اے مومنہ عورتوں، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، حکم اگر سے ہمارے لیے ہے لیکن تم ہماری بہنیں ہو، ہم تمہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو، سوگ و سنگار کو، لپسٹک کریم پاؤڈر کو، سونے کے زیوروں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر دور گزرے تھے، وہ لڑکیاں چادریں اٹھاتی ہیں، اپنے جسم پر چادر ڈالتی ہیں، نیچے آتی ہیں، کہتی ہیں عمر کے ساتھیوں، میرے ماں باپ نے میری عزت داؤں پہ لگا دی، میرے ماں باپ نے مجھے میرے باڈی کو نیلام کرنے کا حکم بھی دے دیا، دلدل میں ڈال دیا۔ تم پہلے وہ مرد ہو جو میرے چنگل سے بچ کے جا رہے ہو، تمہاری نظروں نے میری حفاظت کی ہے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہوئی ہے، اور یہ اسی کتاب کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی تلاوت تم کر رہے ہو۔ اے عمر کے ساتھیوں، مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم اپنے باپ کو، ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اسی کتاب سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اسی قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اے عمر کے ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، ہمیں اپنی بیویاں بنا لو، ہم سے نکاح کر لو، یا اپنے ساتھیوں سے ہمارا نکاح کرا دو، ہمیں اس گندی دلدل سے نکالو، اسلام کی شیتل چھایا میں لے آؤ۔ حضرت عمر نے سب کو کلمہ پڑھایا اور کہا بیٹیو تم سب ابھی یہاں رکو، جب لوٹ کر ہم جائیں گے تو تمہیں ہم لے کے جائیں گے اور تمہارے نکاح کا انتظام کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسائیوں کی بستی آئی، یہودیوں کی بستی سے نکل گئے، عیسائیوں کی بستی آئی، عیسائیوں کی بستی میں داخل ہوئے، ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر اذان دینے لگے۔ نماز کہاں پڑھے؟ چلو اسی میدان میں پڑھ لیں۔ ایک عیسائی پادری آیا، ارے میدان میں کیوں پڑھتے ہو؟ وہ ہمارا گرجا ہے، ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، وہاں تو عیسیٰ مسیح کی مورتی ہوگی، کہا کچھ نہیں ہے، ہم نے ہٹا کر رکھ دی۔ حضرت عمر نے کہا ایک نظر میں تمہارا گرجا دیکھ لوں۔ چلو دیکھا، کہا یہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مورتی نہیں ہے، تصویریں نہیں ہے، گرجا دھلا ہوا ہے، پاک چٹائیاں بچھانا ہے۔ صحابہ نے اپنے پاس چٹائیاں جو لائے تھے وہ بچھا دی،
गिरजा में सफ लग गई, ईसाइयों के गिरजा में सफ लग गई। हजरत उमर आगे खड़े हो गए, सुफूफकुम, सफेद दुरुस्त कर लो। सफेद दुरुस्त हो गई, इकामत कह दी गई है। हजरत उमर ने किबले की तरफ चेहरा किया, अल्लाहू अकबर कहने वाले पलट गए, कहने लगे मेरे साथियों चटाइयां उठा लो। मैंने भी अपना मुसल्ला उठा लिया, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। कहा क्या हुआ, चलो पहले बाहर निकलो। बाहर निकल गए, खेत में आ गए, मैदान में चटाइयां बिछाई, आगे सुतरा रख लिया और फिर मैदान में नमाज पढ़ ली। ईसाई रोते हुए आए, अमीरुल मोमिनीन क्या जुर्म हो गया है, आप तो हमारी गिरजा में चले गए, हमारा गिरजा देखा भी पाक था, मूर्ति भी नहीं थी, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बाहर क्यों पढ़ ली, हमने तो इजाजत दे रखी थी। हजरत उमर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, नहीं वजह बताओ। अरे अमीरुल मोमिनीन, जाने के बाद फिर क्यों निकल गए, सफे लगाने के बाद फिर क्यों आ गए? शायद मेरे गिरजे में कोई गंदगी होगी, नापाकी होगी, या शायद मेरे गिरजा में नमाज पढ़ने से शायद आपकी नमाज ना होती हो। हजरत उमर रोने लगे और उस ईसाई को सीने से लगाया, उस ईसाई को सीने से लगाया, फरमाया मेरे ईसाई भाई, न गिरजा तेरा गंदा था, न गिरजा तेरा नापाक था, न ये बात थी कि तेरे गिरजा में नमाज पढ़ता तो मेरी नमाज ना होती, ये कुछ नहीं था। फिर क्यों नहीं पढ़ी? सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी, आज अगर मैं तेरे गिरजा में नमाज पढ़ लेता तो मैंने सोचा कि बाद में आने वाली नस्ल, बाद में आने वाले मुसलमान, मेरे इंतकाल के बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तेरे गिरजा पर बाद में मस्जिद होने का दावा न कर दे, ये न कह दे कि ये तो मस्जिद थी, उमर ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, ईसाइयों ने कब्जा करके गिरजा बना लिया, इसलिए मैं तेरे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ा, ताकि तेरे गिरजा में नमाज पढ़ने से बाद में आने वाली नस्ल कहीं तेरे गिरजा पर मस्जिद का दावा न कर दे। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और तेरे गिरजा की हिफाजत की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। इस्लाम ये सबक सिखाता है, अगर मुसलमानों की बस्तियों के बीच में अगर हिंदू भाइयों का मंदिर है तो ये मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उस मंदिर की हिफाजत तुम्हें हिंदुओं से ज़्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी बस्ती के अंदर है। अगर गुरुद्वारा तुम्हारे मोहल्ले में है और सिख कम है तो उस गुरुद्वारे की हिफाजत सिखों से ज़्यादा मुसलमानों को करना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बस्ती में है। हज़रत उमर ने यह मैसेज दिया, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ, तुम्हारे चर्च की, तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होगी। कैसा लग रहा है ये मंजर? तसव्वुर कर सकते हैं? आज के इस दौर में जहां सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर में और दबाव में ये मानते हुए भी कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, फिर भी फैसला राम लला के हक में आ जाता है। और ये बात मानना पड़ेगी, इस भारत के मुसलमानों ने अमन और शांति का सबूत पेश किया और एक ने भी अपनी आवाज़ नहीं खोली। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, फैसला आ गया सर आँखों पर, इसके बावजूद कोई हमें दहशतगर्द कहे, हमें आतंकवादी कहे, हमें इस देश का गद्दार कहे तो उनकी मानसिकता ख़राब है। हमें गद्दार कहने वालों को किसी अच्छे पागल खाने में भर्ती होकर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हम कहाँ हैं? यरूशलेम आने वाला है। हजरत उमर जिस ऊंट के ऊपर बैठते हैं उसके ऊपर सामान लदा हुआ है, सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है। अब उमर बैठेंगे तो गुलाम को लगाम पकड़ना है और गुलाम बैठेगा तो उमर को लगाम पकड़ना है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, 1 किलोमीटर 1 मील तुम ऊंट पर बैठोगे, मैं लगाम पकड़ के चलूँगा, और 1 मील मैं बैठूँगा, तुम ऊंट की लगाम पकड़ के चलोगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा कैसे हो सकता है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। उनने कहा तो क्या हुआ, इंसान तो तुम भी हो, इंसान हम भी हैं, थकते तुम भी हो, थकते हम भी हैं, हम ऊंट पर बैठे रहें और तुम लगाम पकड़े रहो, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़िद की गुलाम ने, हज़रत उमर नहीं माने। कुरानंदाज़ी हुई,
پہلے عمر فاروق کے بیٹھنے کا نمبر آ گیا. عمر فاروق بیٹھے, غور کیجئے, عمر فاروق اونٹ پر بیٹھے, غلام نے اونٹ کی لگام پکڑی, 1 میل پہنچ گئے. حضرت عمر نے کہا اونٹ روکو. اس نے کہا امیر المومنین ابھی میں تھکا نہیں ہوں, آپ بیٹھے رہیے, میں چلتا ہوں ابھی لے کے. حضرت عمر نے کہا نہیں, اونٹ روکو. کہا نہیں نہیں امیر المومنین ابھی آپ بیٹھے رہیے. حضرت عمر اونٹ سے کود گئے, نیچے چھلانگ لگا گئے. کیا بات ہے, ہمارے تمہارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے, بیٹھو اونٹ کے اوپر. امیر المومنین کے چکر میں کیا میں اپنے انصاف کا مرڈر کر دوں, نیائے کو کچل دوں؟ یہ ہوتا امیر المومنین. اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا رہا ہے, لگام خود اپنے ہاتھ میں پکڑ رہا ہے, چل رہا ہے. 1 میل یہ بیٹھتے, 1 میل وہ بیٹھتا, 1 میل یہ بیٹھتے, 1 میل وہ بیٹھتا, پھر وہ بیٹھتے یہ لگام پکڑتے, پھر یہ بیٹھتے وہ لگام پکڑتا. ہوتے 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 چلتے چلتے بیت المقدس آ گیا. سامنے بیت المقدس ہے, 1 میل کا فاصلہ ہے. ہائے ہائے, کتنا رہ گیا؟ 1 میل. اور اب دیکھیے منظر, اب دیکھیے منظر. اسی منظر کو دیکھ کر تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا عمر کا انصاف اور عمر کا نیائے اگر بھارت میں قائم کر دیا جائے, لاگو کر دیا جائے تو بھارت میں کبھی خون خرابہ نہیں ہوگا, امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی. منظر کیا تھا؟ 1 میل رہ گیا بیت المقدس. یہودی عیسائی مسلمان سب لائن سے کھڑے ہیں, عمر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب 1 میل جب دور رہ گیا تو حضرت عمر فاروق کے اونٹ سے اترنے کی باری آ گئی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی. غلام کہتا بیٹھے رہیے, امیر المومنین بیٹھے رہو. یہ لوگ کھڑے ہیں. کہا کیوں بیٹھے رہو, چلو تم روکو. نہیں نہیں, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, امیر المومنین لگام پکڑو, بیٹھو. حضرت عمر کہتے خاموش, اونٹ روک. روک دیا, اتر گئے, بیٹھ اوپر. کہا امیر المومنین ہم دونوں پیدل چلتے ہیں. کہا نہیں, اونٹ بیٹھو. نہیں 1 میل رہ گیا, پیدل چلتے ہیں. ارے میں کیسے بیٹھوں, لوگ کیا کہیں گے, کتنا گھمنڈی ہے یہ غلام, اوپر بیٹھا اپنے مالک سے لگام پکڑوا رہا ہے. کہا سنو, عمر کی عزت اسلام کی عزت سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے. اگر اسلام کی تعلیمات پر پیروں سے رونتے ہوئے عمر کو عزت ملتی ہے تو ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے. بیٹھ گئے, غلام کو بٹھا دیا, لگام خود پکڑ لی اور چلے. آدھا میل رہ گیا, پاؤ میل رہ گیا. لوگوں دیکھنے لگے, یہودی عیسائی مجوسی مسلمانوں سے کہتے ہیں بڑا کمزور ہے تمہارا امیر المومنین, تم تو بڑی تعریف کرتے تھے, یہ تو لگ ہی نہیں رہا ہے. کیسا ہے امیر المومنین؟ یہی امیر المومنین ہے تمہارا جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہی تمہارا امیر المومنین ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جس کی تم تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے. مسلمانوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ہائے ہائے, وہ جواب سنو کیا کہتے ہیں مسلمان, تمہاری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں, تمہاری نظر اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی پر جا رہی ہے اور اس کو تم امیر المومنین سمجھ رہے ہو. ارے ہمارا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ پر بیٹھا ہے, ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کر چل رہا ہے, اس کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ غلام ہے, ہاں. اور امیر المومنین عمر, جن سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ گھبراتے تھے, یہ عمر لگام پکڑ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کہا کہ 1 میل وہ بیٹھتے تھے, 1 میل یہ بیٹھتے تھے. اب بیت المقدس آنے سے پہلے اس غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی تو حضرت عمر نے اس کو اوپر بٹھایا. وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن عمر نے انصاف کا مرڈر نہیں کیا, اس کو بٹھایا. اتنی باتیں ہو ہی رہی تھی تب تک امیر المومنین وہاں پہنچ گئے, اور جیسے ہی پہنچے
تو بہت سے یہودی اور عیسائی حضرت عمر فاروق سے مصافحہ کر رہے تھے، گلے مل رہے تھے، اور بہت سے عیسائیوں سے اور یہودیوں کے منہ سے یہ کلمہ نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عمر تیرا انصاف دیکھ کر مجھے حیا آ گئی، اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک آدمی کی گاڑی جانے کے لیے، اس کو راستہ دینے کے لیے گھنٹوں دوسروں کا جام لگوا کے پریشان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں امن و شانتی ایسے قائم ہوگی۔ یہ عدل، یہ انصاف جب تک ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نہیں آئے گا۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، حضرت عمر کو کچھ پتا چلا کہ کچھ فوجی آئے ہیں، ایک جنگل میں رک گئے، جنگل بڑا خطرناک ہے، درندے وہاں موجود ہیں، انہوں نے اسی جنگل کے اندر سونا خیمہ ڈالنا پسند کیا، صبح وہ چلیں گے۔ حضرت عمر اس جنگل کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عمر اس جنگل کی طرف جا رہے ہیں کہ فوجیوں کا پتہ لگائیں ان کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ راستے میں بھی سڑک پر ایک عورت ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اتنی رات میں اس بچے کو لے کر باہر کیسے نکلی ہو؟ کہا بچہ بھوکا ہے، 2-3 مہینے کا بچہ ہے۔ ہاں، پھر دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہا اچھا ٹھیک ہے پلا رہی ہو، جاؤ نا، تمہیں کیا معلوم۔ پلانے دودھ سے لگا لیا، بچہ چپ ہو گیا۔ حضرت عمر جنگل میں چلے گئے، جب لوٹ کے وہاں سے آئے اپنے فوج کا معائنہ کر کے، ٹھیک ہے صبح آئیے گا دربار خلافت، ابھی یہیں۔ جب لوٹ کے آئے اسی جگہ پر اس عورت کو پھر دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بڑی بے رحم عورت ہو تم، بڑی بے رحم ماں ہو تم، بچے کو نہ تو گھر لے جا رہی ہو نہ چپ کرا رہی ہو، اور اتنی رات میں تم یہاں رلا رہی ہو۔ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم؟ کہا کیا ہوا؟ اس کو نہیں معلوم کہ سامنے عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا امیر المومنین نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا۔ مجھے اکیلے میرے لیے وظیفہ ملتا ہے، یہ بچہ جو میں کھاتی ہوں وہ دودھ بن جاتا ہے، جو دودھ بن جاتا ہے وہ بچہ پی لیتا ہے، میرے جسم پر تو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اس بچے کا وظیفہ نہیں، میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ بچہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ بیت المال سے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، ایک عورت کی سن لی، نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ عمر تو برباد ہو گیا، عمر تو قاتل ہو گیا۔ پھر دربار خلافت گئے اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا باہر، اسی دن سے اس کو وظیفہ جاری کر دیا جائے گا بیت المال سے۔ سڑک پر بیٹھی ہوئی ایک عورت کی تکلیف عمر دیکھ نہیں سکے۔ پردھان منتری مودی جی، شاہین باغ پر بیٹھی ہوئی عورتیں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کیسے سو جاتے ہیں؟ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور دوبارہ جب چناؤ جیتے تو آپ نے ایک اور لفظ جوڑا، سب کا وشواس۔ مودی جی یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کا ہی دیا ہوا نعرہ ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس۔ شاہین باغ کی عورتوں کا وشواس کون جیتے گا؟ وہ اس دیش کی ناگرک ہیں، ان کا وشواس کون جیتے گا؟ آپ کے یو پی کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں جو بات سے نہیں مانے گا وہ گولی سے مان جائے گا۔ آتنکوادی والی بھاشا کون بول رہا ہے؟ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مولوی جرجیز کی عزت یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث لوگ یہ کہیں کہ مولانا جرجیز ہمارا مولانا ہے۔ مولانا جرجیز کا عزت تب مانی جائے گی اور اس کا بڑک پن تب مانا جائے گا
جب دیوبندی بھی کہیں، بریلوی بھی کہیں، اہل حدیث بھی کہیں، سارے مسلک کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر متحد ہو کر یہ کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مولانا جرجیس ہمارا عالم ہے، میرے بھائیوں، تب ہمارا سینہ، ہماری چھاتی چوڑی ہو جائے گی، کیونکہ ہم کو سب اپنا قائد مانتے ہیں۔ آج اس دیش کے ہندو کہہ رہے ہیں پردھان منتری جی ہمارے ہیں۔ پردھان منتری جی، آپ سب سے بڑے پردھان منتری اس وقت ہوں گے، بڑے اس وقت کہلائے جائیں گے جب اس دیش کا 25-30 کروڑ مسلمان بھی دل کی گہرائی سے یہ کہے کہ اس دیش کا پردھان منتری اگر کوئی ہے تو وہ مودی جی ہے۔ اس دیش کا عیسائی بھی اسی طرح بولے جس طریقے سے ہندو بھائی بول رہے ہیں، جس طریقے سے RSS والے بول رہے ہیں، جس طریقے سے عیسائی بھی بولیں، سکھ بھی بولیں، جینی بھی بولیں، کیونکہ آپ صرف ہندوؤں کے پردھان منتری نہیں ہیں، آپ پورے دیش کے پردھان منتری ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہمارا سینہ 56 انچ کا ہے، ہم نے ناپ کر نہیں دیکھا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں ایشور سے، اللہ کرے کہ آپ کا سینہ 56 سے 60 انچ کا ہو جائے، لیکن 60 انچ کا سینہ کرنے کے لیے مودی جی تھوڑا سا دل بڑا کر لیجئے۔ آپ اسرائیل میں جا سکتے ہو، اسرائیل میں ایک گھر میں جا سکتے ہو جس گھر کا بیٹا دلی کے، بمبئی کے تاج ہوٹل میں آتنکوادی حملے میں اس وقت مارا گیا تھا جس میں ایک زندہ آتنکوادی اجمل قصاب پکڑا گیا تھا، اس حملے میں مارا گیا تھا۔ مودی جی اس لڑکے کے باپ سے مل کے آتے ہیں، اس کی ماں سے اسرائیل میں مل کے آتے ہیں، آپ ادھر تسلی دینے جاتے ہیں بدیش میں، یہاں آپ کے بیٹے، آپ کے ناگرک تبریز انصاری کی شکل میں، کبھی اخلاق کی شکل میں، کبھی اور کسی کی شکل میں اس دیش میں مارے جا رہے ہیں موب لنچنگ کے نام پہ۔ مودی جی تھوڑا سا سینہ اور بڑا کر لیجئے، 60 انچ کا کر لیجئے، اور دیش کے ناگرکوں کو ہندو مسلمان کے چشمے سے نہیں، اس دیش کے واسی کے چشمے سے دیکھیے، اس دیش کے ناگرک کے چشمے سے دیکھیے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت شانتی ملے گی، آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ رات میں آرام سے سو سکیں گے۔ ہم نے آپ ہی کی زبان سے سنا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں اگر کوئی کتے کا پلہ بھی کسی گاڑی سے دب جاتا ہے تو آپ کا دل اندر سے روتا ہے، کاش شاہین باغ پر بیٹھی ہوئی عورتوں کے لیے بھی تھوڑا سا کلیجہ بڑا کر لیجیے، لکھنؤ کے گھنٹہ گھر پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے لیے بھی تھوڑا سا کلیجہ بڑا کر لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، میں نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا رام لیلا گراؤنڈ سے کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ آپ کے گرہ منتری جی نے سنسد میں کہہ دیا NRC ابھی لاگو نہیں ہوگا، ہم نے مان لیا، حالانکہ کنفیوژن ہے ابھی لاگو نہیں ہوگا یا کبھی نہیں، ابھی کنفیوژن ہے، لیکن اس کنفیوژن کو دور کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق ایک کپڑا نیا کرتا پہن کر منبر کے اوپر چلے گئے، ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر بھاشن نہیں دینے دوں گا، خطبہ نہیں کرنے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ نیا کرتا تمہارے جسم پر کہاں سے آیا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بتاؤ، بیٹے نے کہا ایک چادر سب کو ملی تھی بیت المال سے، میرے باپ کو بھی چادر ملی تھی، اسی چادر کا کرتا بنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا مطمئن ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، میرا تو کرتا بنا نہیں ایک چادر میں، تم تو ہم سے زیادہ موٹے تازے لمبے چوڑے ہو، تمہارا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے بتاؤ انہیں۔ حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے بھائی ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی بیت المال سے، میرے باپ کے کرتے میں پیبند لگے ہوئے تھے 12 جوڑ، اچھا نہیں لگتا تھا، میرے باپ کی چادر میں قمیص نہیں بن رہی تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا بھائی بولو اب تو خطبہ دینا شروع کروں؟ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی بھی
غیر مطمئن ہے تو میں محمد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دوں گا جب تک کہ تمہیں اطمینان نہ دلا دوں۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اطمینان ہو گیا، آپ خطبہ دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اس آدمی کو جو کنفیوژن تھا اس کو دور کس نے کیا؟ امیر المومنین نے۔ ہمیں کنفیوژن ہے، آپ کہہ رہے ہو وپکش بھڑکا رہا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں، یہ ناگرکتا لینے کا نہیں دینے کا ہے، ہم تو ناگرکتا دینے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ آپ کی ساری باتیں صحیح، لیکن ہمیں کنفیوژن ہے، ہمارے کنفیوژن کو دور کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ شاہین باغ پر بیٹھی ہوئی عورتوں کے کنفیوژن کو دور کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے منتریوں کی ہے۔ یہ دیش ہم سب کا ہے، یہ دیش ہم سب کا ہے، اور ہمیں اس وقت خوشی ہوگی جب یہ دیش ایسا بن جائے گا کہ ایک مسلمان آتنکوادی دھرم کے نام پر نعرے تکبیر کہتا ہوا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کسی ہندو کو مارے گا تو سارا مسلمان بھارت کا، اس شہر کا، اس مسلمان کو پکڑ کر جب تک پولیس کے حوالے نہ کر دے اور عدالت میں اس بات کی ڈیمانڈ نہ کرے کہ اس آتنکوادی کو سزائے موت دو، پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے وہ نیند، چین کی نیند نہیں سوئے گا، جب تک یہ مسلمان بھارت کا ایسا نہیں ہو جائے گا ایک ہندو کے لیے وہ سب مسلمان تڑپ جائیں۔ اور اگر کوئی ہندو کسی مسلمان کو مار دے تو سارے ہندو اس مسلمان کی ہمدردی میں نکل آئیں اور کہیں کہ یہ میرا بھائی تھا، جب تک اس کے قاتل کو سخت سے سخت سزا نہیں ملے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں وہ ہندوستان چاہیے کہ کانٹا تمہارے پیر میں چبھے تو تکلیف ہمارے دل میں ہو، ہمیں درد اس کا محسوس ہو، کانٹا میرے پیر میں چبھے تو درد اس کا آپ کے دل میں محسوس ہو۔ جب تک بھارت کا ناگرک ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے پریشان نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے اپنا ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہمارے بھارت میں امن و شانتی پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلے، ایک آدمی رو رہا ہے، سڑک پر باہر بیٹھا ہے، عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جاؤ یار تم میرا دماغ خراب مت کرو، ارے بتاؤ تو کیا تکلیف ہے، ارے میری تکلیف تم نہیں جانتے، جاؤ، ارے بولو تو ہم تمہاری تکلیف بانٹتے ہیں، میں بھی تکلیف سے نکلا ہوں، مجھے بھی پریشانی ہے، چلو ہم تم دونوں شیئر کرتے۔ اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس نے کہا میں کیا بتاؤں میرے بھائی، تم میری تکلیف کیسے دور کرو گے، میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش کی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں کئی گھروں میں جا چکا ہوں، کوئی دایا نہیں مل رہی ہے، جو ایکسپرٹ ہوتی ہے بچے پیدا کرنے میں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، اور ایک دو دایا تھی وہ کہیں اور چلی گئی ہے، میری بیوی درد سے مری جا رہی ہے، یا اللہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اوہ بس اتنی سی بات، کہا بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں۔ جلدی گئے اپنے گھر اور کہا بیوی عاتقہ اٹھو، کہا کیا ہوا اتنی رات میں مجھے اٹھا رہے ہو؟ جلدی چلو، ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش کی تکلیف ہو رہی ہے، درد سے کڑا رہی ہے، میری بیوی آؤ، نیکیاں لٹ رہی ہے، اپنے دامن میں بٹور لو، ثواب کی بارش ہو رہی ہے، اپنے دامن میں بٹور لو، اٹھو جلدی۔ آج ایک غریب آدمی کی مدد کرتے ہیں، تیل لیا، کپڑا لیا اور اپنی بیوی کو لے کے چل دیے، کہا یہ میری بیوی ہے، ایکسپرٹ ہے۔ بیٹھے اندر، حضرت عمر اس آدمی سے باتیں کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں ہے، باتیں کر رہے ہیں اس سے، اور بیوی ان کی اس کو مالش کر رہی ہیں، تیل لگا رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے بچے کو نیچے لا رہی ہیں، اور ایکسپرٹ تھی ڈیلیوری میں، اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ بہت ہی آسانی کے ساتھ باہر آ گیا، رونے لگا، کلکاریاں گونجنے لگی، نئے مہمان کی تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی۔ آدمی ہنسنے لگا، ہاں لگتا ہے ٹھیک ہے صحیح سلامت۔ اندر سے آواز آتی ہے، عمر فاروق کی بیوی چیخ کر کہتی ہے امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ اس آدمی نے اندر سے آنے والی آواز کو سنا، امیر المومنین، کہا کیا ہوا، آپ کون ہیں؟ کہا امیر المومنین میں ہی عمر ہوں۔ آپ امیر المومنین ہیں؟ نہیں نہیں میں خادم ہوں، مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ خاموش رہو، اس بات کا ذکر کبھی مت کرنا۔ لیکن اس آدمی پر رہا نہ گیا اور اس نے 3-4 دن کے بعد ہی پول کھول دی۔ کہا حضرت عمر ایسے امیر ہیں کہ جن کی بیوی نے رات میں ماری۔ میرے بھائیوں، یہودی کے درد کو عمر اپنا درد سمجھتے تھے، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، اپنی بیوی کو لگا دیا۔ یہ درد وہی سمجھے گا
جس کے بچے ہوں، جس کی بیویاں ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی لاچھن لگا رہے ہوں. جن کے نہیں ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں بھائی، قسمت ہوتی ہے. کسی کی قسمت میں 4 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں، اور کسی کی قسمت میں شادی کے بعد ایک بھی. شادی تو ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد بھی ایک بھی نہیں ہوتی ہے. کسی کی ہوتی ہے تو میکے چلی جاتی ہے روٹھی ہوئی. یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ذاتی معاملوں میں دخل نہیں دینا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن درد ہوتا ہے. درد آپ کو ہو، تکلیف ہمیں محسوس ہو، تکلیف ہمیں ہو، درد آپ کو ہو، تب ہم بھائی ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے 2 بجے رات کے، اے اللہ تو ہمارے دیش میں ہندو مسلم بھائی چارہ پیدا فرما دے، بھائی بنا دے. اس دیش میں امن و شانتی کی گنگا بہا دے. اے اللہ اس دیش کے ذمہ داروں کو بھارت کی یکجہتی اور امن و شانتی کے لیے ان کے دلوں کو اور کلیجوں کو بڑا کر دے. اے اللہ درد تکلیف ہندو کو پہنچے اس کا درد مسلمانوں کو ہونے لگے، تکلیف مسلمان کو ہو اس کا درد ہندو کو ہونے لگے. ہمیں اس طریقے سے بھائی